بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ۔ جو نظام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ نظام غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے، کیونکہ غیر مسلموں کو جو حقوق اسلامی حکومت میں دیے گئے ہیں ان کی مثال مذاہب عالم میں کوئی نہیں ملتی۔ اسلامی اسٹیٹ میں افراد کے عام مدنی اور شہری حقوق بالکل یکساں ہیں۔ اسلامی پروگرام کو ماننے یا نہ ماننے کی بنا پر اسٹیٹ میں کسی فرد کو دوسرے فرد پر آزادی کے لحاظ سے ترجیح نہیں ہے۔ حکومت ہر فرد کی آزادی کی کفیل ہے۔ اسلامی قانون کی روح سے اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم یعنی ذمی کو قتل کر ڈالے تو وہ واجب القتل ہے۔ مسلم ریاست میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے جب تک وہ سچائی کے ساتھ امن و صلح کے ساتھ رہیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اور پھر جنگ و پیکار کے مواقع پر بھی اسلامی قانون کی روح سے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر تلوار اٹھانا بالکل ناجائز ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی لشکر روانہ کیا ہے اسے یہی تلقین فرمائی ہے کہ کمزور، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور بسا اوقات نوجوانوں کو بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فتح مکہ کا واقعہ اسلام کی مروت و رواداری کا کھلا ثبوت ہے۔ مکہ کے باشندے وہی تھے جنہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ پتھر کے بت کیوں نہیں پوجتے۔ ان کو عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں برہنہ لٹایا جاتا تھا، ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے، مہینوں تک بھوکے پیاسے رکھے جاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر بھی مسلسل جنگوں سے بدامنی پھیلائی جاتی تھی۔ ان کی عفت مآب خواتین کو خطاب کر کے ان سے تشبیب کی جاتی تھی، یعنی بیہودہ اشعار کہے جاتے تھے۔ لیکن محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی مکہ کو فتح کرنے آتے ہیں تو صاف صاف اعلان فرما دیتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء من دخل دار ابی سفیان فهو آمن من اغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن۔ تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے، اور جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ کیا دنیا کی تاریخ کوئی مثال پیش کرتی ہے کہ کسی فاتح نے مفتوح کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو؟ یورپ اور امریکہ کے امن پسند چور کے ہاتھ کاٹنے اور زانی کو سنسار کرنے پر بہت چی بجبی ہوتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ ان رحمدل حضرات کو چوروں کے ہاتھوں پر تو بہت رحم آتا ہے، مگر ہیروشیما کے وہ لاکھوں بے گناہ بوڑھے، بچے اور عورتیں ان کی نگاہ میں بڑے ظالم تھے جنہیں اس پرامن ایٹم بم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ بالغ نظر لوگ اسلام کی اس مروت کی طرف نہیں دیکھتے جو فتح مکہ کے موقع پر ظاہر ہوئی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو مکہ معظمہ آدمیوں کے خون سے لالہ زار بن جاتا، ہولناک مظالم کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے اور فتح کے نشے میں نہ جانے کیا 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 جاتا۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک فتح کے بعد ان کے ساتھ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کا خوب بول بالا ہوا، اور اسی کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,40,000 لوگوں کو ایسا انسان بنا کر تشریف لے گئے جو تمام انسانی اوصاف کے اعتبار سے مکمل اور نرالے تھے۔ انہیں دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کرتے تھے۔ وہ ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید جو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
امیر لشکر بن کر آتے تھے، اسلام کے فطری نظام کے محافظ اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار خادم بنے، اور انہوں نے اس فطری مذہب کو قبول کیا جس کے خلاف آمادہ جنگ رہتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت ثابت ہوئے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی، کیونکہ آپ نے انہیں انسان ہونے کی حیثیت سے وہ تمام حقوق عطا کیے جو مسلمانوں کو ملتے تھے، اور اس خدائی عذاب سے نجات کا سبب بنے جو سابقہ اقوام کی طرح اس امت پر دنیا میں نازل ہو سکتا تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔